میں نے ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے کہ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اہلیہ سے پانی منگوایا۔ ان کی اہلیہ صحابی عورت تھی، وہ پانی لے کر آئیں تو وہ صحابہ دوبارہ سو چکے تھے۔ وہ اتنی خدمت گزار تھیں کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھا کہ حیران کن رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہیں۔ پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفا شرعی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچیں، آج کوئی ایک عورت ایسی با وفا اور خدمت گزار تو دکھائے۔ آج اگر خاوند پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفا شکاری بھی دیکھیں۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا رہی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور عجیب خواہش کی کیفیت میں اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کر دی، اب میں تم سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم راضی اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابہ نے بار بار اصرار کیا تو عورت نے کہا، اگر ضرور میرا مطالبہ پورا کرنا ہے تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دو۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو ان صحابہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکے بکے اور حیران ہو کر اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اتنی خدمت گزار بیوی ہو کر آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، اور کہا، چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے تیرا مطالبہ تو پورا کروں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ سے مشورے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر رحمت للعالمین کے حجرے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گڈھے میں صحابہ کا پاؤں پھنس گیا اور وہ گر گئے۔ ان کی بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابہ کو اٹھایا اور کہا، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ صحابہ نے کہا، اور تو کچھ نہیں، البتہ پاؤں میں تکلیف ہے۔ صحابی عورت نے فرمایا، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اب تو قریب آ چکے ہیں۔ صحابی کہنے لگیں، نہیں، واپس چلو۔ چنانچہ جب گھر واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ سارا ماجرا کیا ہے۔ صحابی نے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے جس سے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شرک ہے، کیونکہ جو بھی ایماندار ہوتا ہے وہ ضرور تکلیف میں آزمایا جاتا ہے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کو کبھی سر میں بھی درد نہیں ہوا، اس لیے مجھے شک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کا نکاح میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جس کا ایمان مشکوک ہے، اس لیے میں نے طلاق مانگی۔ لیکن جب راستے میں آپ کے پاؤں میں چوٹ آئی تو میرا شک رفع ہو گیا۔ الحمدللہ، آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر صبر کیا۔ یہ ہیں صحابہ۔ آج تو میاں بیوی کی لڑائی زیورات، کپڑوں، گھر اور مکان اور اخراجات پر ہوتی ہے، ایمان اور دین کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا۔